محترم حاضرین کرام اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور پنڈال میں جتنے میرے دوست احباب ساتھیوں اور خاص طور پر گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب، MNA آفتاب جہانگیر صاحب، جناب MNA عطا اللہ صاحب اور جتنے بھی اسٹیج پہ موجود ہمارے اکابرین تشریف فرمائے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ جو سفر میں نے 2005 کے زلزلے سے شروع کیا تھا اور وہ سفر چلتے چلتے آج الحمدللہ 2019 میں پہنچ چکا ہے، اور جو سفر ہم نے ایک رکشہ دے کر شروع کیا تھا آج الحمدللہ 47 رکشے ہم دے چکے ہیں، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ 3 رکشے اور دے کے ہم 50 رکشے جو ہے وہ مکمل کر دیں گے الحمدللہ۔ اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے صرف آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو میرے فین ہیں، میرے فالوورز ہیں، اور اسپیشلی UK اور یورپ کے اندر میں ان سب جو ہمارے ڈونرز، سپورٹرز ہیں، محبین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان میں سے ایک دبیر علی خان صاحب اسپیشلی ماشاءاللہ لندن سے تشریف لائے ہیں اور سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور لندن سے اسپیشلی تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اور یہ آپ حضرات کی کاوشوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا۔ امہ چیریٹی انٹرنیشنل کا اگر آپ لوگو دیکھیں گے اور اگر اس کا نام اگر آپ اس کو توجہ دیں گے تو اس کا نام کا معنی ہے امہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ تم ایک امت ہو۔ اور اس نام میرا اس کا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج پوری عالم اسلام کو ایک امت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم ایک امت نہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے NA 252 میں آ کے کہ یہ ایک امت کا اور ایک پاکستان کا نقشہ پیش کرتا ہے یہ حلقہ، کیونکہ اس حلقے کے اندر آپ کو پختون برادری کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو ہمارے سندھی بھائی بھی ملیں گے، آپ کو یہاں پر ہمارے بلوچی بھائی بھی ملیں گے، یہاں پر آپ کو سرائکی بھی ملیں گے، پنجابی بھی ملیں گے اور اردو سپیکنگ بھی ملیں گے۔ اور جس محبت کا اور یکجہتی کا مظاہرہ یہاں پر کیا جاتا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ چیریٹی انٹرنیشنل کا جو آپ لوگو دیکھتے ہیں اس کے اندر 2 ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ 2 ہاتھ کیا ہیں کہ دیکھیں ہماری قوت، ہماری طاقت جو ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق۔ آج پورا جو ویسٹ ہے اس کی جو طاقت ہے، ویسٹ کی جو ترقی ہے، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ ہے۔ اور وہ اسوہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ معاشرے کا طاقتور طبقہ، معاشرے کے جو کمزور طبقے کو اگر مضبوطی دینا چاہتا ہے تو اس سے ہاتھ ملائے، اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو جب طاقتور طبقہ اور کمزور طبقہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اور پورے ویسٹ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہاں پر طاقتور طبقہ کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ اور میں عمران اسماعیل صاحب آپ سے اسپیشلی گزارش کروں گا، میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی گزارش کی، خان صاحب سے بھی گزارش کی۔ خان صاحب جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کا پہلا اصول کیا تھا کہ کمزور کو طاقتور کرو۔ عظمت اس کو ملے گی جو مخلوق کی، انسانیت کی خدمت کرے گا، اور کامرانی اس کو ملے گی کہ جو غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بنے گا۔ اور نام ہمیشہ اس کا رہے گا۔ حکمران ہزاروں آئیں گے، ہزاروں جائیں گے، لیکن نام اس کا ہسٹری کے اندر رہے گا جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو تعاون کرے گا، ان کے ساتھ مدد کرے گا اور ان کی کمزوریوں کو اور ان کی محرومیوں کو دور کرے گا۔ الحمدللہ امہ چیریٹی انٹرنیشنل جو ہے
وہ پانی کا پروجیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں. ہمارا جو ہے روزگار کا پروجیکٹ ہے، بڑا اہم پروجیکٹ ہے. ہمارا وومن کو ہم امپاور کرتے ہیں، وہ پروجیکٹ ہے. ہمارے ماشاءاللہ 2 سلائی سینٹر ہیں. ہم اسٹریٹ چلڈرن کا اندر ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں کہ ہمارے 2 مکتب ہیں ماشاءاللہ، ایک اسکول ہے اسٹریٹ چلڈرن کا. اور اسی طریقے سے ہمارے کئی پروجیکٹ ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ روزگار کا ہے. دیکھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو روزگار دیا جائے گا، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ جو روزگار ملا ہے، ہم حلال روزی کمائیں گے، حلال رزق کمائیں گے. یہ آپ سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو آپ کے ساتھ مسافر بیٹھیں گے، آپ ان کی عزت کا، ان کی خواتین کی آبرو کا، اور لوگوں کو آپ رسپیکٹ دیں گے اور قانون کی پاسداری کریں گے، قانون کو نہیں توڑیں گے. ایک جو بہترین شہری وہ ہوتا ہے جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے. تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے. آخر میں صرف آپ حضرات سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت ملک عطا کیا. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں. میں اس کراچی کے اندر پیدا ہوا ہوں، اس کراچی کا بیٹا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، شہرت دی. اللہ تعالیٰ نے UK یورپ کے اندر ایک نام دیا. لیکن میں نے اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو نہیں بھولا. الحمدللہ وہاں سے بیٹھ کر ہم اوورسیز پاکستانی جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم اس ملک کی اور اس ملک کے رہنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو لہذا میری صرف یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ حضرات کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اس طاقت کو، اختیار کو استعمال کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں. اللہ آپ کو عظمتیں دے گا، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا، اللہ آپ کو شہرت دے گا، اور اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے عہدوں کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے عزت کریں گے. یہ عہدے آئے اور یہ عہدے جائیں گے، لیکن اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو ایسا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور وہ محبت اور وہ عہدہ ساری زندگی مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا. تو بس یہ چند گزارشات میں نے پیش کرنی تھی. اور آپ حضرات سے اس آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں UK کے، ان سب کے لیے دعا کریں. عبدالوہاب صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے تمام گھر والے امہ چیریٹی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں دن رات ترقیاں نصیب فرمائے تاکہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو سکے. اللہ تعالیٰ ابراہیم کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں ناظرین، یہ جو ہمارا یہ جو روزگار پروجیکٹ ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کو روزگار ملتا ہے. اور ابراہیم جیسے لوگ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے. انشاءاللہ پڑھاؤ گے نا بھائی، اور بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ گے، دین بھی سکھاؤ گے، دنیا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. بے روزگار تھا، مجھے امہ چیریٹی والوں کی طرف سے یہ رشکہ ملا ہے، اس کی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. مفتی عبدالوہاب صاحب کا اور ڈونر کا بہت شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے مجھے رشکہ ملا. اللہ پاک اور امہ چیریٹی کی وجہ سے مجھے رشکہ ملا. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.